الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کا کیس جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک تکلیف کا باعث بن چکا ہے، اور اس میں کچھ اور وکلاء حضرات جو ہیں وہ بھی کود پڑے ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا ایک نئی ریٹ پٹیشن جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ اس ریٹ پٹیشن کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے اس کو سپورٹ کیا جائے۔ لیکن میں ایک بات سب کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کرپشن کے خلاف ایک مہم وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چلا رکھی ہے، اس کو روک لیا جائے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کوئی بھی شخص، کوئی بھی کرپٹ مافیا، بھلے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہے، وہ وکلاء سے ہے، وہ کسی جوڈیشری سائٹ سے ہے، یا چینی مافیا سے ہے، یا شریف مافیا سے ہے، یا وہ زرداری مافیا سے ہے، یا اور جو ادارے جو ہیں وہ مافیاز کے نکل رہے ہیں، کہ وہ اس عمل کو روک سکیں گے، یہ بالکل ان کی خام خیالی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کرپشن مافیا کو ختم کرنے کا جو عمل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو کوئی نہیں روک پائے گا، کیونکہ وہ جو عمل شروع ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے شروع ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہی حکومتیں بناتے ہیں اور وہی حکومتوں کو ختم کرتے ہیں، اور جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ چیز آپ یاد رکھیں۔ یہ ظلم و زیادتی اور اس ملک میں جو لوٹ کسوٹ کا جو ایک دورہ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور یہ جتنا مرضی بھاگ لیں، جو تدبیریں ان سے ہو سکتی ہیں یہ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کو نہیں روک پائیں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس پر بنا تھا، اور ایک دن اس کلمے کا جو اثر ہے وہ ساری کرپٹ مافیا پہ پڑے گا، کوئی کرپٹ نہیں بچ پائے گا۔ ٹھیک ہے، دو پیچ اپنے اپنے کھیل رہے ہیں۔ ابھی شوگر مافیا نے یہ جو کیا، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے ان کو ایک 10 دن کا سٹے دے دیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی امید تو ہے کہ شاید اللہ سے ڈر جائیں جج صاحبان بھی ہمارے، اور ان کو یہ خیال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اتنی بڑی ذمہ داری سونپی ہے کہ اس کا جواب جو ہے، اور اس کا سوال اور جواب اللہ کے ہاں ان کو دینے پڑیں گے۔ اور امید ہے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اور اس وقت جو کرونا جس نے سب کو مات کر رکھا ہے، اللہ کے عذابوں میں سے ایک چھوٹا سا عذاب آیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری جوڈیشری کو اور دوسروں کو یہ سوچنے کا تھوڑا سا موقع مل جائے، اور وہ انصاف کا فیصلہ جو ہے وہ صادر کریں، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس میں یہ جو چوروں کا قانون ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جو چوروں نے بنایا تھا، چوروں کے لیے بنایا تھا، چوروں کی حمایت کے لیے بنایا تھا، اور ان کو پروٹیکشن جو ہے وہ ہمارے وکلاء برادری اور جوڈیشری بہت زیادہ دے رہی ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان ججز کے دل و دماغ میں ایک بات ڈال دے کہ کل کو ایک حساب کتاب کا جو میدان ہے وہ بھی لگنا ہے، اور اس میں ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ مافیا جو ہے وہ کس طرف جا چکا ہے۔ اب وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، ہائی کورٹ سے آگے وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، پھر وہ دوسرے کورٹوں میں جائیں گے، وقت ضائع کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن
کتنا بھی بھاگیں حساب دینا ہی پڑے گا. یہ ایک بات یاد رکھیں. جتنا کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو معاملہ مختلف طریقوں سے لٹکایا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ بھی پوری طرح نہیں لٹکے گا. ایک نہ ایک دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنا منی ٹریل جو ہے وہ دینا پڑے گا. اسی طرح یہ جتنا بھی مافیاز ہیں اس وقت، جو شوگر مافیا نکل آیا، گندم مافیا ہے، جو آئی پیز وغیرہ کا ہے، یہ سب کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا. اب وہ جتنا بھی مافیاز تھا سب کو مل کر جو ہے نا وہ کوئی لاہے عمل اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اللہ پہ پورا یقین رکھتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے بھیجے ہوئے اس بندے پر ہمارا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن یہ ان کرپٹ مافیا کو کچلتا ہوا اس پاکستان کو لے کے آگے ضرور جائے گا. اور جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو سب تدبیریں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ہم پھر بھی ایک دفعہ سب مافیاز کو کہتے ہیں کہ آج بھی ابھی بھی انسان بن جائیں اور راہ راستی پر آ جائیں، اور اپنے ملک سے جو پیسہ آپ لوگوں نے لوٹا ہے کسی بھی طریقے سے، اب اللہ کے ہاں یہ ظاہر ہو چکی ہے. یہ جو پکڑ ہے آپ لوگوں کی، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس سے ڈر جاؤ، نہیں تو اس دنیا کی یہ جو صفحہ ہستی ہے اس سے مٹ جاؤ گے. آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، ابھی بھی سیدھے راستے پر آ جاؤ، لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ واپس لے آؤ اور ملک کو دے دو، اور اسی سرزمین پر واپس آ جاؤ. ادروائز جیسے آپ لوگوں کے لیے ابھی یہ سرزمین پاکستان تنگ کر دی گئی ہے، اسی طرح پوری دنیا کی سرزمین آپ لوگوں پر تنگ کر دی جائے گی. یہ آپ لوگ یاد رکھیں. یہ دن ہمیشہ نہیں رہیں گے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں. وقت جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور تبدیل ہو کر رہے گا. انسان بن جائیں، آپ پاکستانی بن جائیں، واپس آ جائیں، اپنی صحیح دنیا میں آ جائیں. دیکھیں ایک عجیب سلسلہ ہے کہ جیسے ہی کسی کرپٹ مافیا کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو وہ اپنے پورے ہتھ کنڈے جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے، اور اس کا جو ہتھ کنڈوں کا استعمال کرنا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس سے بچ جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا اور کسی صورت نہیں ہوگا. اس لیے ہم سب کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اور صحیح راستے پہ آ جائے. ہم جناب باجوہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس پاکستان کو بچایا جائے، کرپٹ مافیا سے بچایا جائے. جو آپ کی جوڈیشری میں بھی کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے اس سے بھی بچایا جائے، اور جو اس کے علاوہ باقی مافیاز جو ہیں ان کو بھی جو ہے کوئی اچھا سبق دیا جائے کہ وہ واپس آئیں اور اپنے ملک میں وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آئیں. جہاں تک بات ہے عمران خان پرائم منسٹر صاحب کی، تو ان سے تو ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں، اب بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اس چوروں کے قانون کو تبدیل کرنا پڑے گا اور اس کا کوئی حل نکالیں. آپ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھیں، چیف آف دا آرمی اسٹاف کے ساتھ بیٹھیں. یہ سارے مل کے جو تین اس وقت بڑی طاقتیں ہیں، اور آپ کے ساتھ اللہ کے بعد یہ تینوں اور چاروں طاقتیں، آپ کے پاس پریزیڈنٹ بھی موجود ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ چاروں مل کے بیٹھ کے اس چیز کا کوئی حل نکالیں. کیونکہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جس مافیا پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے مت پوچھو، کسی دوسرے سے پوچھو. تو اس لیے پھر بھی ہم چونکہ ججز کا بہت احترام کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ آپ اپنے گھروں کی منی ٹرائل دے دیں. آپ منی ٹرائل دے دیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہیں پہ ختم ہو جائے. ادروائز اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ وکیلوں کو درمیان میں لا کر، اس کو لا کر، اس کو لا کر
ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بہانے بنا کر بچ جائیں گے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ قاضی عیسیٰ صاحب، ہم آپ سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایماندار جج ہیں تو آپ اپنی منی ٹریل دے کر اس مصیبت سے باہر نکلیں اور پاکستان کو بھی نکلنے دیں۔ بھول جائے مافیا جو ہے کہ ان کا محاسبہ نہیں ہوگا، ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایسے شخص کو اب لے کے آئے ہیں کہ کوئی بھی کرپٹ مافیا نہیں بچ پائے گا۔ تو جتنے بھی ہیں، جتنی تدبیریں بھی کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری ادھوری رہ جائیں گی۔ ابھی دیکھیں، آج میں وہ عطا تارڑ کو سن رہا تھا، جتنا وہ چیخ رہا تھا وہ عمران نیازی پر پرچہ ہوگا۔ لعنت ہے آپ لوگوں کی ان سوچوں پر جو آپ لوگ اس طرح کے سوچ رہے ہیں۔ آپ کیا چیز ہو؟ آپ خود ایک مافیا ہو۔ اب جو ہے وہ عمران نیازی اور کبھی کچھ کہہ رہے ہو، کبھی کچھ کہہ رہے ہو۔ شہباز شریف کو میں پورے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو ڈرامہ ہے نا، یہ وہی سیم ڈرامہ ہے جو نواز شریف کے لیے بنایا گیا کہ اس کو یہ بیماری ہوگی، وہ مر گیا، وہ فلان ہو گیا، وہ ابھی مر رہا ہے، وہ اس کے جو پلیٹلیٹ ہیں وہ نیچے گر گئے، وہ زمین پر چلے گئے، وہ یہ ہو گیا، اور آخر میں وہ جعلی مریض جو ہے وہ گنگناتا ہوا سے چلتا ہوا جناب علی وہ جہاز پہ بیٹھا، اور ہماری کورٹ نے بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، ان کو 50 روپے کے اسٹامپ پر باہر بھیج دیا۔ ابھی یہ جو رپورٹیں ہیں، ان رپورٹوں کو پہلے تصدیق کروایا جائے، اس سے پہلے کہ یہ کہا جائے کہ یہ شہباز شریف جو ہے اس کا کرونا پازیٹیو آ گیا۔ اس کو اب میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں، اب جو وزیر صحت ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ پہلے کی طرح کے ڈرامے میں مت آئیں، اور اگر آپ اب بھی اس ڈرامے میں آ گئی تو اس کا مطلب ہے آپ بھی مافیا کا ایک حصہ ہے۔ آپ اس کا جو ہے اپنی کسٹڈی میں کرونا ٹیسٹ جو ہے نا وہ شہباز شریف کا کروائیں۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے سارے ساتھی جو ہیں جو ابھی بڑھ چڑھ کے آگے آ رہے ہیں، مریم اورنگزیب اور دوسرے، اور عطا تارڑ نے وہ جو ڈپارٹمنٹ مریم اورنگزیب کا تھا وہ میرے خیال میں عطا تارڑ نے لے لیا۔ ان کی باتوں پہ مت جائیں، اس کو خود پکڑیں، اس کا خود جو ٹیسٹ ہے اپنی نگرانی میں کریں۔ میں پھر کہتا ہوں وزیر صحت سے، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ سے، کہ دیکھیں ان کے چکروں میں مت آئیں، اس کا ٹیسٹ خود کروائیں۔ یہ کیسوں کو فیس نہیں کرنا چاہتا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ وہ جھوٹے ہیں کہ جن کے کسی سچ پہ بھی اب یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ان جھوٹوں کی باتوں پہ یقین مت کریں، اس کا کرونا ٹیسٹ خود کروائیں اور اپنی نگرانی میں کروائیں، اور آپ کھڑی ہو کر اس چیز کو کریں۔ لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے یہ آپ سب کچھ لے لیں، سیمپل لے لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن وہ انہوں نے ہو سکتا ہے آپ کے لیب والوں کو خریدا ہوگا، اور لیب والے پھر وہی رپورٹ دیں گے جیسے وہ اس کے نواز شریف کے بارے میں رپورٹیں دے رہے تھے۔ لیکن اس بندے کو اب یہ اب یہ ہائی کورٹ میں بھی نہیں جائے گا، اب یہ چکر بازیاں یہ سارے کرتے رہیں گے۔ اس کو کوئی کرونا نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں ہے، اس کی بات پہ یقین مت کیا جائے۔ اس کا کرونا ٹیسٹ اگر کروانا ہے تو پہلے آپ اپنی لیبارٹریوں کو، وہ ایسی لیبارٹری جس میں آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو نہیں خریدا گیا ہوگا، کسی ایسی لیبارٹری سے اس کا ٹیسٹ کروائیں۔ یہ سب جھوٹ بول رہا ہے صرف اور صرف نیب میں نہ جانے کے لیے اور ہائی کورٹ میں نہ جانے کے لیے، اپنی ضمانت کو پرولانگ کرنے کے لیے یہ سارا اس نے ڈرامہ رچایا شہباز شریف نے۔ اس کو کوئی کرونا نہیں ہے، اس کا پہلے جو ہے وہ اچھی طرح سے انتظام کیا جائے۔ اور ابھی WHO کے جو نیا اعلان ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 10 دن تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو کرنٹینہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ بالکل اس پہ کسی قسم کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، اور کسی دوسرے کو وہ انفیکشن ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ یہ تعلیمات جو ہیں یہ نئی ہیں، اور اس تعلیمات کے مطابق اس کا دیکھیں 17 تاریخ تک تو ہے نا، بڑا ہوگا تو 17 تاریخ، ابھی کل سے اس نے ڈرامہ کیا ہے، کل 10 تاریخ تھی، تو اس کا مطلب 20 تاریخ تک اس کا ڈرامہ چل سکتا ہے، اس کے بعد نہیں چل سکتا۔ پہلے نمبر پر تو جو منسٹر آف ہیلتھ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی نگرانی میں اس جھوٹے کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کروایا جائے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں،
ان کی بات پہ قطعاً یقین نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے مولوی فضل الرحمان صاحب ہیں، ان بیچاروں کے پاس سے کوئی خرچہ ختم ہو گیا ہوگا اور انہوں نے ابھی یہ سٹارٹ کر دیا، یہ خرچہ جو ہے، اور خرچہ لینا سٹارٹ کر دیا، ابھی جو وہ بیان بازی انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے، تو ان کو چھوڑیں، ان کو بھی اللہ کرے کہ ان کو سچ میں کرونا ہو جائے۔ میری تو دعا ہے کہ ان کو سچ میں کرونا ہو جائے، جس کا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شہباز شریف کو کوئی کرونا نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور عطا تارڑ ایک انتہائی جھوٹا انسان ہے، اور وہ جھوٹ جو ہے وہ بول کے، میں کہتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں عمران نیازی پر ڈال دیا جائے، میں کہتا ہوں میرے پہ ڈال دیں اور مرنے دیں ان کو، لیکن ان کو اتنی جلدی موت نہیں آئے گی۔ انہوں نے ملک کو لوٹا، انہوں نے عوام کو لوٹا، انہوں نے پاکستان کی پوری اکانومی کو لوٹا ہے، ان کو موت اتنی جلدی نہیں آئے گی۔ اگر آپ اب کوئی جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ گارنٹی لکھ کے دے دیں، میں لکھ کے دوں گا گارنٹی، میں ساری دنیا کو کہتا ہوں، پورے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ ان کے گارنٹی میں لکھ کے دوں گا کہ ان کو موت نہیں آئے گی جب تک یہ حساب اپنا نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا ان کے اوپر، یہ عمران خان کی شکل میں عذاب ہے ان کے اوپر، ان سارے کرپٹ مافیا کے اوپر۔ اور اگر کوئی جج اب ان کے لیے کوئی گارنٹی مانگے گا کہ یہ مر رہے ہیں، ان کی گارنٹی دے دو، میں دوں گا لکھ کے، میں دوں گا، مجھے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، لیکن میرا ایک ایمان ہے، یقین ہے اللہ کی کتاب کے مطابق کہ اس قسم کے جو بے ایمان لوگ ہیں ان کو موت اتنی جلدی نہیں آئے گی، وہ اتنی آسانی سے نہیں مریں گے۔ اس لیے کسی کو کوئی کرونا نہیں ہوا، ان کی باتوں پہ یقین نہ کیا جائے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے صرف نیب سے بچنے کے لیے اور ہائی کورٹ سے بچنے کے لیے، اور اپنی یہ جو اس کی ضمانت ہے اس کو پرولانگ کرنے کے لیے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور عمران خان کا حامی و ناصر ہو، جس نے اس کرپٹ مافیا کو ہاتھ ڈالا ہے۔ بھاگ کے دیکھ لیں، آپ لوگوں کے لیے خان صاحب نے زمین پاکستان تنگ کر دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کی زمین آپ پر وہ تنگ کر دے گا اگر آپ نے اپنا حساب نہ دیا۔ بچ کے دیکھ لیں، آپ جتنا کرپٹ مافیا ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے پوری دنیا کی سرزمین جو ہے نا وہ تنگ کر دی جائے گی جب تک آپ اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کرتے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔